چھوٹی چودرائن پارٹ نمبر 11۔ اس نے نہ بتایا کہ اسے اس کی ماں نے اشارہ کر کے بتایا ہے۔ نیلی بولی، چل نیچے چلیں۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے، سب کو بلایا۔ سب نیچے آئے، اسی دوران کھانا لگنے کی آواز آ گئی تھی۔ سب نے کھیل ختم کیا اور اگلی رات کھیلنے کا پروگرام بنا کر بس کر دی۔ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ نورین نے رافیل کو بلایا کہ حویلی کے پچھلے دروازے کے پاس سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اٹھا لا۔ چائے بنانی ہے، لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں۔ رافیل پچھلے صحن میں آ گیا جدھر باتھ روم بھی اور کھیتوں کا راستہ اور سامان وغیرہ لانے کے لیے دروازہ رکھا ہوا تھا۔ رافیل باتھ روم کی بیرونی دیوار کے پاس آیا جہاں لکڑیاں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ عموماً دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ دیوار کے ساتھ باتھ روم ہوتا ہے اور فلش ٹوائلٹ الگ بناتے ہیں اور نہانے کے لیے الگ ہوتا ہے، اور روشن دان کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے۔ ادھر بھی ایسے ہی تھا۔ رافیل نے لکڑیاں اٹھانا شروع کر دی کہ اچانک ٹوائلٹ والے باتھ روم کی لائٹ روشن ہوئی۔ رافیل کی نظر روشن دان پر پڑ گئی۔ اس کے دماغ میں فوراً بات آئی کہ رات کا اندھیرا ہے، اس طرف اب کس نے آنا ہے؟ دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے۔ وہ آرام آرام سے لکڑیوں کے اوپر چڑھ گیا اور روشن دان سے اندر کی طرف دیکھا تو رومانہ بی بی فلش پر بیٹھی ہوئی پیشاب کر رہی تھی۔ روشن دان کی طرف ہی اس کا رخ تھا، اس لیے اسے ببلی نظر آ رہی تھی۔ رومانہ نے پانی کا لوٹا بھرا اور ببلی کو دھونا شروع کر دیا تو رافیل نے اپنی شلوار پر ہاتھ رکھا تو ادھر رومانہ نے شلوار اوپر کر لی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رافیل آرام سے نیچے اتر آیا، اس نے لکڑیاں اٹھائیں اور حویلی آ گیا۔ آج اس نے دو عورتوں کو پیشاب کرتے ہوئے اور ان کی ببلیاں دیکھی تھیں، اور ایک لڑکی کے چھاتی کو چھونے کا حادثہ بھی ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں بس یہی فلم چل رہی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ لکڑیاں ماں کو دے کر کھانا لے کر حویلی سے نکل آیا۔ گھر آ کر کھانا کھایا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چودرائن رومانہ آتی تو کبھی شادو آتی، کبھی اسی نیلی کے چھاتیوں کی نرمی کا خیال آ جاتا۔ وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو اس کی طبیعت آج سکول جانے کو نہیں مان رہی تھی۔ نورین روکتی رہ گئی مگر وہ مہرو بی بی نے بضد ہو کر رافیل کو دے دیے۔ رافیل باہر آ گیا۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا ماں باپ اور بہن بھائی کو چھوڑ کر جانے کو، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کھانے کی چیزیں لی اور گھر آ گیا۔ بہن زرکا کو بھی دیں۔ زرکا نے پوچھا، اتنے پیسے تیرے پاس کیسے آئے؟ تو اس نے ساری تفصیل بتا دی تو زرکا بولی، رافیل تو سچ اب شہر جائے گا؟ اس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ رافیل ہولے سے بولا، اب ابا کو پتہ ہوگا وہ کہیں تو زرکا ہنسی کیونکہ اتنا تو زرکا کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ چھوٹی چودرائن رومانہ اور اس کے باپ فرید کے درمیان میں جو کچھ ہے باقی اس کی ماں کو بھی پتہ ہے۔ جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو رافیل کو ابا بھیج دے گا، یہ کون سی بات ہے؟ اس بارے میں زرکا نے رافیل سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر رافیل کو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ باہر آ کر دیکھا تو ماسی برکت تھی۔ اس نے کہا کہ تجھے رومانہ بی بی بلا رہی ہے۔ وہ سیدھا حویلی پہنچ گیا، سیدھا رومانہ بی بی کے پاس گیا۔ رومانہ بی بی نے کہا، رافیل جا اپنے ابا کو بلا کر اسے کہہ کہ چھوٹی چودرائن بلا رہی ہیں۔ وہ اچھا بی بی کہہ کر بھینسوں والے ڈیرے کی طرف چل پڑا جہاں اس کا ابا موجود تھا۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا رہا تھا۔ وہ ڈیرے پر پہنچ گیا۔ جانور سارے درختوں کے نیچے چھاؤں پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے باپ کو ڈھونڈتا ہوا مال خانے کے کمروں کی طرف آ گیا جہاں جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے ملازم رہتے اور سوتے تھے۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو دوسرے کمرے سے کسی کے آہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
وہ کھڑکی کی طرف آیا تو اس کی ماں نیچے پڑی ہوئی تھی۔ اس کا باپ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ نورین نیچے سے بولی جا رہی تھی، جلدی کرنے سے ایک تو جلدی فارغ نہیں ہوتا۔ میری قسمت خراب تھی جو تجھے روٹی دینے آ گئی، اب مجھے نہانا پڑے گا۔ پھر حویلی جاؤں گی، رومانہ بی بی کو پتہ چل جائے گا، وہ پھر مجھے کہے گی کہ فرید سے کہہ کہ موقع دیکھ کر مجھے ملنے آئے۔ وہ بولے جا رہی تھی، رافیل کو نظر آ رہی تھی، زیادہ اندر جھانک نہیں سکتا تھا، اسے دیکھے جانے کا ڈر تھا۔ پھر نورین نے کہا زور سے کر، میں ہونے والی ہوں۔